میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ۔ جج صاحب، یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ تاریخ پر تاریخ والا سینٹنس ہے تو بہت پرانا، یعنی کسی یہ انڈین مووی کا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ سنی دیول نے یہ ایک سین تھا جو کہ کمرہ عدالت کا تھا، کورٹ روم کا، اور وہاں پر ایک جج صاحب کو کہا تھا یہ بات شاید انہوں نے کہ جی آپ جب آپ کا دل کرتا ہے آپ اٹھ کے تاریخ دے دیتے ہیں، منہ اٹھا کے تاریخ دے دیتے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں ہے کہ عمران خان جو کہ کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ باتیں ایسی ہی کی جا رہی ہیں کہ جج صاحب نے تاریخ دے دی ہے خان صاحب کو، اور خان صاحب کو یہ کہا کہ کوئی پریشان ہونے کی بات ہی نہیں، کوئی گھبرانے کی آپ کو بات نہیں ہے، آپ 7 دن آرام سے بیٹھ کے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے معافی مانگنی ہے یا نہیں مانگنی، اور اس کے بعد آپ 7 دن کے بعد آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا فیصلہ کیا۔ تو جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی کمال ہو گئی، یہ تو بہت عمران خان کے کتنے فین فالوئنگ کی بھی بات ہوئی، فین سے یاد آیا، جج صاحب نے کمرہ عدالت میں جسٹس اطہر من اللہ، جی بالکل، یہ میں جسٹس اطہر من اللہ کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا، جسٹس اطہر من اللہ ویسے تو ہمارے جو ہیں وہ کافی فیورٹ، ون آف دی فیورٹس میں شمار ہوا کرتے تھے، یعنی اس لیے کہ وہ شخصی آزادیوں، سول لبرٹیز پر جو ہے وہ کافی یقین رکھتے ہیں، اور ان کے اس میں کورٹ میں جب بھی کوئی ایسا معاملہ جائے گا تو وہ پتہ ہوگا کہ جناب اگر تو معاملہ جو ہے وہ کوئی مسنگ پرسنس کا ہے، کوئی اٹھا لیے جانے کا ہے، تو ان کا جو فیصلہ ہے وہ مسنگ پرسن کے حق میں ہوگا، چاہے اس کے سامنے بڑے سے بڑا طاقتور ادارہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ ایک ابھی کچھ دن پہلے ایمان زینب مزاری، شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی، انہوں نے کچھ ایسی باتیں کر دی تھی بغیر کوئی ثبوت نہیں تھا ان کے پاس، اور انہوں نے جو ہے وہ الزام لگا دیا تھا جنرل باجوہ پہ، آرمی چیف پہ، کہ جی انہوں نے یہ کیا۔ اچھا، اس کا فیصلہ کیا ہوا کہ انہوں نے معافی مانگی، لیکن اس کے بعد جب ان کو کہا گیا کہ جناب ریٹن معافی دیں، یہ کریں وہ کریں، تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے، تو اب یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ کیا جائے، وہ جس سچویشن میں تھی، جس مائنڈ سیٹ میں تھی اس وقت، تو ان سے غلطی ہو گئی، اور انہوں نے یہ بنا دیکھے بھالے کہہ دیا ہے جناب کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ان کا ہاتھ ہے۔ تو اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی سب کو ہی پتہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ تو ایک ایسی پرسنالٹی رکھتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے معاملے میں انہوں نے جو پیچھے فیصلے ہوئے نا ان کو نہیں دیکھا۔ اچھا، ایسا لگا کہ وہ ان کو مطلب شاید ہو سکتا ہے بھول گیا ہو، یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہو کہ اس سے پہلے توہین عدالت کرنے پر، کانٹیمپٹ آف کورٹ کرنے پر کیا ہوا تھا، نہال ہاشمی اور اس کے علاوہ طلال چودھری اور یوسف رضا گیلانی، ان کے خلاف فیصلے ہوئے تھے، ان کو اپنی اسمبلی کی سیٹ سے، پارلیمنٹ سیٹ سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، یہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، اور نہال ہاشمی نے جیل بھی کاٹی تھی۔ یہ سب کچھ ہو چکا ہے کس وجہ سے؟ توہین عدالت کرنے پہ، کیونکہ انہوں نے بات ایسی کی تھی۔ اگر آپ جج کے خلاف، کسی بھی جج کے خلاف کوئی ایسی بات کہیں، کوئی ایسی زبان استعمال کریں، آپ عدالت کے خلاف کوئی ایسی بات، آپ فیصلے کے خلاف کوئی ایسی زبان جو استعمال کریں، تو اس کے اوپر وہ یہ کہلاتا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ، یعنی کہ توہین عدالت۔ ویسے تو اب یہ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ میں جسے دیکھ رہی ہوں بھائی سوشل میڈیا پہ سبھی اس پہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب نے کیا عمران خان صاحب سے اپنی بیگم اور بچوں کے لیے کوئی آٹوگراف نہیں مانگا؟ شاید مانگا ہو، اس وقت ان سے آٹوگراف لیا ہو کہ خان صاحب آپ کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں آپ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، یہ بات کہی ہے جسٹس اطہر من اللہ نے خان صاحب سے۔ اچھا، کیس کون سا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، اتنی باتیں ہو گئیں، کیس اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو یاد کروا دیتی ہوں، آپ کو پتا ہو۔ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے، آپ کو پتہ ہے نا، جلسہ کیا، تو جلسے کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا ہم تو دیکھیں گے، جو شہباز گل کے خلاف فیصلہ دیا تھا نا یہ ہم دیکھیں گے، اور جو ایک فیمیل جج صاحبہ ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے وہ انہوں نے ایسی زبان استعمال کی تھی، اور زیبا صاحبہ ہیں وہ جج، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیں گے، نہیں چھوڑیں گے ان کو، اس بات پر کہ آپ نے تو ایک جج اور عدالت کی جو ہے وہ توہین کی ہے، ان کو بلایا گیا۔ اچھا، انہوں نے تو باقاعدہ دھمکی دی، جبکہ جو باقی لوگ جن کو پہلے سزائیں وزائیں ہو چکی ہیں وہ تو اس کے اوپر انہوں نے معافیاں مانگی، طلال چودھری، نہال ہاشمی اور اس کے علاوہ گیلانی، ان سب نے باقاعدہ لکھ کے کئی مرتبہ معافیاں مانگی، تو وہ اب پٹ رہے ہیں، میں دیکھ رہی تھی طلال چودھری تو بیٹھے پٹ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو معافیاں مانگی اتنی لکھ کے کہ بھائی غلطی ہو گئی، منہ سے نکل گیا، لیکن مجھے معاف نہیں کیا گیا۔
تو میں نے جس طرح کہا کہ ڈسکوالیفائی بھی ہوئے، جیل بھی گئے، سزا بھی کاٹی، 3 مہینے 6 مہینے پتہ نہیں کتنی یہ سب کچھ ہوا. لیکن خان صاحب کے معاملے میں جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ دیکھیے آپ نے جو ہے ہمارے کہنے پر یہ جوڈیشل کمپلیکس بنوایا. انہوں نے خان صاحب نے ہمارے کہنے پر جوڈیشل کمپلیکس بنایا. پھر انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں آپ کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کے پائے کا جو لیڈر ہے، جو آپ کے کیلیبر کا لیڈر ہے، اس سے یہ جواب اچھا نہیں لگتا جو جواب آپ نے دیا. اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خان صاحب نے جواب کیا دیا تھا. عمران خان نے کہا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ والی صحیح والی جج ہے، یعنی کہ یہ والی جج، میں سوچا تھا کوئی ایسی ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی جج ہے، یعنی ڈسٹرکٹ لیول کی جو ہے وہ جج ہے، مجھے نہیں پتا تھا ورنہ میں ایسا نہ کرتا. تو اس کے اوپر وہاں پر یہ بات کہی گئی، چیف جسٹس کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ چاہے وہ ڈسٹرکٹ جج ہو کوئی بھی ہو، وہ ہم سے زیادہ ان کی عزت ہے، ہمیں ان کی عزت ہم اپنے سے جو ہے وہ زیادہ کرنی ہے. اچھا تو اس بنا پر انہوں نے کہا کہ آپ نے جو جواب آپ لکھ کر لے کر آئے ہیں تو یہ تو آپ کے پائے کا لیڈر کا یہ جواب نہیں ہو سکتا. یعنی ان کا مطلب تھا کہ اتنے بڑے تم پائے کے لیڈر ہو، ٹھیک ہے جی. اور ویسے تو وہ ایک اب اسی میں مجھے یاد آ گیا، بڑی ایک پوسٹ چلتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ جب کوئی پوچھے کہ تم نے زندگی میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، تو ساتھ ہی وہ ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ تصویر میں ایک طرف کھانے والا کھویا رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور دوسری طرف پائے رکھے ہوئے. اب پائے آپ جانتے ہیں، نہیں جانتے تو پھر آپ سرچ کر لیں کیا ہے. تو وہ رکھا ہوا، ان کا جی یہ کھویا ہے اور یہ پایا ہے. تو خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ وہ والا پایا نہیں ہے، وہ نہیں ہے یہ کھانے والا. انہوں نے جس پائے کی بات کی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تو کیلیبر کیا ہے بھائی، آپ تو اتنے زبردست اتنے بلند پائے کے لیڈر ہیں آپ، اور آپ نے یہ جواب دیا. ہمیں یہ توقع نہیں تھی، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ معافیاں شافیاں مانگ کے آئیں گے، لیکن آپ آ کے کہیں گے جی معاف کر دیجئے یا یہ سب کچھ جو ہے نا. تو یہ ہوئی ہے رداد جب وہاں پر، تو پھر اس کے چرچے دور دور تک ہیں سوشل میڈیا پہ، تو چرچے دور دور تک ہو رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ جناب، بلکہ مریم نواز نے اس کے اوپر بڑے شاندار ایک ٹویٹ کیا، بڑا مجھے ان کا ٹویٹ جو ہے مزہ آیا پڑھنے کا. انہوں نے کہا کہ یہ جو سزا ہے عمران خان کو نہیں بھائی، یہ تو جج صاحبہ کو ہونی چاہیے تھی. عمران خان نے جس جج فیمیل جج کو انہوں نے دھمکی دی تھی، وہ جج زیبا کو سزا ہونی چاہیے تھی، ان کو نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ بھی کی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو عدالتی کارروائیاں ہیں ان سے کچھ پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ پی ایم ایل این اور شریف خاندان کے خلاف کس طریقے سے یہ سب کچھ استعمال کیا گیا. اس طرح کی کوئی، میں ایگزیکٹ ورڈز جو ہیں وہ آپ کو نہیں بتا رہی، لیکن اس طرح کی انہوں نے کوئی 2 ٹویٹس کی ہیں. تو اور پھر اس کے علاوہ لوگ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی جو جج صاحب ہیں وہ تو فین نکل آئے ہیں. اچھا پھر اسی کے ساتھ کیا ہوا، جسٹس اطہر من اللہ کی عمران خان کے ساتھ ایک تصویر بھی وائرل ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ تو دوست ہے. اچھا وہ جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے نا جسٹس اطہر من اللہ، وہ آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ اس وقت وہ خان صاحب کے نا ذرا بڑے فین شین ہیں، اس وقت کے فین ہیں. تو دیکھیں یہ جو ہے نا بس یہ دوستیاں گوڑیاں اور فین کلب یہ مار گیا، فین کلب مار گیا. خان صاحب جو ہیں وہ چھو نہیں سکتا، کوئی ان کو ٹچ نہیں کر سکتا. اچھا جیسے ہی وہ باہر نکلے ہیں، کوئی چھو سکے یا نہ چھو سکے، عدالت سے باہر نکلتے ہی تمام جو جرنلسٹ حضرات، رپورٹرز، مطیع اللہ جان صاحب سے لے کر اور پھر وہ کہ حیدر علی شیرازی اور جتنے بھی اس وقت وہاں پہ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا خان صاحب یہ بتائیں کیا ہوا ہے، خان صاحب آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے، عمران خان آپ بتائیں کہ اس کے اوپر آپ کیا معافی مانگیں گے، کیا آپ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، آپ یہی کریں گے، آپ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، آپ کا اس بارے میں آپ کو سمجھ آئی ہے اندر کیا بات چیت ہوئی ہے، آپ کو اس کے بہت سے سوالات کیے گئے. تو اس کے اوپر انہوں نے مطیع اللہ جان کو یہ بات کہی کہ میں آپ سے پوچھ لوں گا، کہ میں آپ سے جو ہے وہ اس کا کہ کیا ہونا چاہیے وہ میں آپ سے پوچھ لوں گا. تو اس کے علاوہ پھر انہوں نے جب کافی سوال ہوتے رہے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا موسم دیکھو، موسم دیکھیں کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ویدر ہے، بڑی دھوپ شوپ نکلی ہوئی تھی کڑاکے کی، اور ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں موسم اچھا ہی ہوگا، اس وجہ سے ان کو موسم اچھا لگ رہا ہو. جناب موسم ان کے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کو کم از کم یہ بھی بات پتہ چل گئی ہوگی کہ دور دور تک ایک بات اور بھی پھیل رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ عمران لانچ کیا گیا تھا، یہ لانچ کرنے والوں کو بلایا گیا. اب کون بلا سکتا ہے ان کو لانچ کرنے والے، ٹھیک ہے، عمران کو لانچ کرنے والے جو ہیں ان کو کون بلا سکتا ہے، یہ آپ خود ہی سوچ لیں، ٹھیک ہے جی. تو ان کو بلایا گیا. اب دیکھیں یہ ساری بس باتیں ہیں ساری، یعنی یہ کہ وہ کہتے ہیں نا سینہ بسینہ چلتی ہوئی زبان در زبان. ویسے یہ سینہ بسینہ ہوتا ہے جب وہ لکھی جاتی تھی نا بہت پہلے احادیث، تو اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب سینہ بسینہ،
کہ پہلے کیونکہ لکھنے کا تو کوئی سسٹم نہیں تھا، تو ایک بندے سے سن کے تو دوسرے بندے کو سناتا تھا، پھر وہ والا بندہ اگلے بندے کو سناتا ہے، تو اس طرح سینہ بسینہ، یعنی یہ کہ اگر میرے سینے میں میرے اندر کوئی علم ہے تو میں اس کو آگے پہنچاؤں. تو یہ جو آپ تک باتیں پہنچتی ہیں نا، یہ بھی زیادہ تر سینہ بسینہ چلتی ہوئی آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں کتنا زیادہ ایڈیشن ہوا ہے اور کتنا ڈلیشن ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پر ہی پڑھی ہے یہ بات، ٹویٹر پہ، اور اس پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جناب بلایا گیا ہے 2 ایسی پرسنالٹیز کو جنہوں نے عمران پروجیکٹ لانچ کیا تھا. اب دیکھیں اگر کوئی ریٹائرڈ جرنیلوں کی بات ہو رہی ہے تو مجھے حیرانی ہو رہی تھی لوگ نام کیوں نہیں لے رہے. مطلب الزام تو یہ لگایا جاتا ہے نا کہ جنرل شجاع پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام اس طرح کے نام لگائے جاتے ہیں، یہی کہا جاتا ہے نا خان صاحب کے پیچھے جن کا. اب پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا ویسے کہ وہ 2 پرسنالٹیز جن کو بلایا گیا وہ کون تھی. تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ حقیقت ہے کہ یہ کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر سوال جو ہے وہ یہ کیا گیا کہ اب یہ جو جن کریٹ کیا گیا ہے اس کو واپس باٹل میں کیسے ڈالنا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کر چھوڑا ہے، یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے یہ ہو تو گیا ہے، لیکن یہ جو جن بنایا گیا ہے اس جن کو واپس بوتل میں کیسے ڈالنا ہے، اب آپ یہ بتائیں. تو جناب یہ جن واپس بوتل میں جاتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا، اتنا آسان کام نہیں ہے. فواد چودھری نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف کوئی فیصلہ آیا تو پھر عوام فیصلہ کرے گی، عوام بتائے گی کہ پھر کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو دھمکیاں بار بار آتی ہیں، تو وہ تو جسٹس عطا من اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ آپ فین فالوئنگ آپ کی بہت ہے خان صاحب کی. ٹھیک ہے. تو یہ سچویشن چل رہی ہے جناب. اب جو شہباز گل ہیں ان کے متعلق میں آپ کو آخر میں بتا دوں کہ چکر یہ ہوا ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کو اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور ان کو کہا گیا کہ پتہ نہیں دل کا جو ہے وہ کوئی پرابلم ہو گیا، یا مطلب اس طرح کی گھبرانے لگ پڑا دل، اور اس طرح کی کوئی سچویشن ہوئی جس پہ پھر ان کو شاید میرا خیال ہے کہ وہیں پہ جو ڈاکٹر یا کوئی اس طرح عدالت وہاں سے جیل سے جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا. اور ہم اس کو کنڈیم کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ جو چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ ایک تو یہ کہ تشدد نہیں کر سکتے، دوسرا یہ کہ لیکن تشدد تو خیر اب ان کے اوپر میرا نہیں خیال جو ہونا ہے وہ ہو چکا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جس سچویشن میں ہیں وہ. اچھا اسی کے ساتھ ایک اور خبر بھی، اور وہ یہ خبر یہ ہے کہ جو ارشد شریف ہیں سینئر جرنلسٹ، ٹھیک ہے جی، تو وہ کچھ عرصہ پہلے ملک سے باہر چلے گئے تھے فٹافٹ. وہ یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ خبر آنی شروع ہو گئی ارشد شریف باہر بھاگ گئے ہیں، ارشد شریف باہر بھاگ گئے ہیں، لیکن وہ اس وقت اس لیے یہ بات کہی جا رہی تھی کیونکہ وہ وہی تھا کہ جب کریک ڈاؤن ہو رہا تھا اور پکڑا جا رہا تھا کہ جی اچھا ٹھیک ہے. ویسے تو ایک عرصے تک کیمپین چلتی رہی، فوج کے خلاف بھی، جرنیلوں کے خلاف بھی، آرمی چیف کے خلاف بھی، کسی کو نہیں پکڑا. پھر اچانک سے پتہ چلا کہ جناب اب بہت ہی پانی بہت جب اوپر جا چکا ہے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا اچھا چلو 1-2 لوگوں، تو پھر وہ ARY کو، شہباز گل کو جب ابھی پکڑا گیا ہے، ٹھیک ہے، بہت عرصے کے بعد، کافی عرصے سے مہینوں چلتی رہی ہے کیمپین، پھر ان کو پکڑا گیا. پھر اس کے بعد اسی وقت جو ہے جب شہباز گل کو پکڑا گیا تو ارشد شریف جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے. تو اس بنا پہ کہا گیا کہ جی یہ تو بھاگ گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی ان کا پہلے سے ارادہ ہو، لیکن بہرحال باہر گئے. لیکن اب ہوا یہ کہ ARY نے جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا ہے کہ وہ ان کو فائر کریں، یعنی اب ان کے ساتھ اور نہیں چلے گا. 8 سال یہ ہمارے ساتھ رہے اور ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی ان کو انہوں نے نکال دیا. اس کے اوپر پھر ایک اور بحث چل پڑی کہ دیکھیں جو جیو ہے وہ کبھی اپنے بندوں کو نکالتا نہیں ہے. دیکھیں یہ تو پھر یہ ہے نا کہ ARY تو ہمیشہ سے جو ہے وہ اسٹیٹ چینل کہلاتا تھا، اور ہمیشہ سے جو بھی اسٹیٹ کی بات ہوتی تھی وہ اسی پہ آتی تھی، اور وہ ایک یہ بات کہی جاتی تھی کہ اسٹیٹ کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، یعنی جہاں جو بھی بات کہنی ہو تو وہاں پہ جا کے وہ کہہ دیتے ہیں اور وہ اس کو لے کر آگے چلتے ہیں. لیکن اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ موقع آیا ہے زندگی نے، اور وقت کیا کیا دکھاتا ہے کہ وہ جو اسٹیٹ کا چینل تھا وہ اینٹی اسٹیٹ ہو گیا، اور شہباز گل نے اسی چینل پہ بیٹھ کے وہ گفتگو فرمائی ہے جس میں جو مطلب کہ وہ بغاوت کروانے کی جو کہا گیا کہ تقریر پڑھی ہے انہوں نے، اور سارا کچھ اسی چینل پہ جو کہ اسٹیٹ چینل ہے. تو دنیا کیا کیا دکھاتی ہے آپ یہ دیکھیں.